گڈھوں پر حاضری نہ دے دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، طاقت کی بنیاد پر گناہ مت کرو، دولت کے غرور میں گناہ مت کرو، زندگی کے غرور میں گناہ مت کرو۔ وہ میرا رب ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر کی مٹی میں ملا دیا۔ دودھ اور چندن سے غسل کرنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ سروں کے اوپر سچے موتی کے تاج رکھنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں، ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور سن لو، زنا وہ بدترین جرم ہے، شراب و شباب وہ بدترین جرم ہے، موسیقی وہ بدترین جرم ہے۔ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس بدترین عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست صرف ان تک محدود نہیں رہتی، ان کی اولاد تک پہنچ کر کے رہتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو کرنے کے بعد معاف کر دیے جاتے، بغیر توبہ کے معاف کیے جاتے، وہ کریم ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کی جائے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے، دوسروں کو نہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی، اور بعض نیکیاں ایسے کہ جس کی برکتیں نسلوں تک باقی رہتی۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ کھلنے والا تھا، ننگا ہونے والا تھا، اور لوگوں کے ہاتھ لگنے والا تھا، تو اللہ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیج کر ان یتیموں کے خزانوں کو چھپانے کا حکم دیا اور وہاں دیوار تعمیر کروائی۔ کیا اللہ کا پیغمبر دیوار تعمیر کرنے کے لیے آتا ہے؟ کیا اللہ کا نبی کسی کی دیوار بناتا ہے؟ گارا مٹی اینٹیں رکھنا کیا کسی نبی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن میرے اللہ نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دیا کہ ان کی دیوار تعمیر کرو۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان یتیم بچوں کو آخر یہ فضیلت کیوں ملی کہ ان کی دیوار تعمیر کرنے کا حکم اللہ نے 2 پیغمبروں کو عطا فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ اوپر کی 11ویں پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ نیک انسان تھا، 11ویں پشت میں اوپر کا دادا نیک انسان تھا، تو اس نیک دادا کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہوئی نظر آتی۔ اگر اوپر کا دادا نیک ہو تو اس کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہے، اس شان سے کہ اللہ کے پیغمبر ان کے خزانے کے محافظ بنتے ہیں، ان کی دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ اور اگر اوپر کی پشتوں میں مجرم ہو تو ان کے گناہوں کی نحوست نیچے کی اولاد کو بھی ملتی۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 7 صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک۔ اچھے برے بادشاہ آئے، اکثریت بروں کی تھی، اچھے بہت کم تھے۔ انہوں نے ایک مرد نے اپنے حرم میں 500 لڑکیوں کو رکھا، اپنے جنس کی تسکین کے لیے مشرک کافرہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں رچائی۔ کسی نے سورج کو خدا کہا، کسی پلید نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفۃ الاکبر کہا، کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے۔ اس طریقے کے بادشاہ بھی ہوئے، لیکن ان کے زنا، ان کے عشق، ان کی عیاشیوں کی داستانیں یوں ہے کہ ایک مغل شہزادہ ایک لڑکی کو اپنی بغل میں لے کر کسی پارک میں بیٹھا تھا، راستہ کھلا ہوا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ اس جوان لڑکی نے کہا، میری جان، میں نے ابھی تک کسی انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میری خواہش ہے کہ میں کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھوں۔ اس نے بغل کی لڑکی کو، جو اس کی داشتہ تھی، اس کی منکوہہ نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، اس نے کہا بس اتنی سی خواہش ہے کہ تم کسی کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، جانے من اگر تیری تمنا یہ ہے تو ذرا اب کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لے، دیکھ۔ اور اس کے بعد اس نے
اپنی بندوق کو حرکت دی اور گولیاں ایک چلنے والے کسی غریب پر چلا دی، اس کا لاشا تڑپنے لگا تو مسکرا کر کے کہتا ہے دیکھ لو آپ کی خاطر ہم نے ایک کو قتل کر دیا ہے، اب تک کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا، مرتے ہوئے دیکھ لو۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اس کے بعد پتا ہے مغلوں کو جب زوال آیا، بہادر شاہ ظفر اگرچہ مجرم نہیں تھا، اگرچہ بدکار نہیں تھا، اگرچہ زانی نہیں تھا، بہادر شاہ ظفر ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا جنہیں دنیا فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، مفتی صدر الدین آزردہ کے نام سے جانتی ہے، کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ اتنے مقدس علماء کے درمیان رہنے والا بہادر شاہ ظفر جس وقت ان کو زوال آیا اور انگریزوں کی قید میں آیا تو اس نے جیل میں آنے کے بعد دوسری صبح کو کہا صبح کے وقت مجھے ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ لاؤ۔ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں ابھی ناشتہ پیش کیے دیتے ہیں۔ جب ایک تشت خوبصورت لا کر کے رکھا گیا، اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، بہادر شاہ ظفر کو کہا گیا بادشاہ آپ کا ناشتہ آ گیا۔ جیسے اس نے کپڑا ہٹایا اس کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، اس کا دماغ چکرانے لگا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور بادشاہ نے رو کر کے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے عیاشیاں نہ کی ہوتی تو شاید یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ یہ تاریخی جملہ بہادر شاہ ظفر نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ جیسے ہی اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا تو اس نے کیا دیکھا، اس کے دو بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اسے ناشتے کے طور پر پیش کیے گئے تھے۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا آج کا زوال میرے باپ داداؤں کے جرائم کی سزا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باپ دادا نیکیاں کرتے ہیں اس کی برکتیں بھی نسلوں کو ملتی ہے، باپ دادا عیاشیاں کرتے ہیں اس کی نحوست بھی نسلوں کو ملتی ہے۔ مال کمانے والوں، سردی اور گرمی بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم مال اکٹھا کر رہے ہو، رات و دن دکان پر ہو، رات و دن تجارت میں ہو، رات و دن ڈیوٹی پر ہو، نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ بارش کی پرواہ، نہ دن کی پرواہ، نہ رات کی پرواہ، نہ اپنوں کی پرواہ، نہ بیگانوں کی پرواہ۔ لوگوں کے پروگراموں سے جی چرا رہے ہو، لوگوں کے فنکشنوں سے الگ ہٹ کر کے صرف ایک مقصد کمانا کمانا کمانا۔ کیوں کما رہے ہو؟ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ سروں کا پسینہ تلووں تک آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ میں کہتا ہوں بچوں کا مستقبل صرف مال کما کر دینے سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے مال اولاد کو دے دیا اور تمہارے کرتوت اچھے نہ رہے اور تم نے جرائم میں اپنی زندگی کو گزارا تو مال ہونے کے باوجود تمہاری نسلوں کو تمہارے گناہوں کی نحوست پہنچ کر رہے گی، وہ بے چین اور بے قرار زندگی گزاریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ داداؤں کے جرائم کی نحوست اولاد کو ملے۔ یہ بات حضور غوث پاک نے بھی کہی تھی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اہل عراق کبھی آباد نہ رہ سکیں گے کیونکہ خون حسین کا بدلہ ان سے قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ خون حسین انہیں کبھی چین سے رہنے نہیں دے گا۔ اور آپ دیکھیں جب سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس دن سے لے کر کے آج تک کے اللہ اکبر تقریباً 13 صدیاں بیت چکی ہے، پورا 100 سال اہل عراق کبھی خوشی کی زندگی نہیں گزارتے۔ عراق سنورتا ہے پھر اجڑتا ہے، پھر سنورتا ہے پھر اجڑتا ہے، پھر سنورتا ہے پھر اجڑتا ہے۔ کیا بغداد کو شہروں کی دلہن نہیں کہا جاتا تھا؟ عروس البلاد کہلانے والا بغداد، ہلاکو اور چنگیز نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، اس کے بعد بہت تمناؤں سے بہت ارمانوں سے مسلم تاجداروں نے اسے سنوارا تھا۔ ابھی سو رہا تھا بغداد، لوگ کہتے تھے اب بغداد کبھی نہیں اجڑے گا، لیکن پوری صدی مکمل نہ ہوئی تھی کہ بغداد پھر اجڑا، تخت و تاج کو پھر دھول چٹایا گیا، سروں سے پھر گیند کھیلی گئی، دجلہ میں پھر خون بہا۔ اللہ